تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا قرض ملے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے سابق قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی بڑھانے سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے نوجوان شاہ زیب کے قتل میں ملوث 2 مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور دہشت پسند گروپ داعش کے اس دعوے کو کہ اس نے بھارت میں ایک صوبہ قائم کر لیا ہے رد کرتے ہوئے بھارتی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ اس شدت پسند اسلامی تنظیم کی طرف سے محض پروپیگنڈا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس کے 2 آئل ٹینکروں کو متحدہ عرب امارات کے ساحل پر اتوار کی صبح تخریبی کارروائی کے ذریعے بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس سے پہلے آنے والی اطلاعات میں فجیرہ بندرگاہ کے قریب 4 تیل بردار بحری جہازوں کو تخریب کے جواب میں چین بھی امریکی درآمدات پر ٹیکس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو برسلز میں یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے تازہ ترین دھمکی آمیز بیانات اور اقدامات پر پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کا پروگرام فائنل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف 3 سال کے دوران پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا قرض دے گا، جبکہ بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد ورلڈ بینک سمیت دیگر مالیاتی ادارے مزید 3 ارب ڈالر کا قرضہ کم سود پر دیں گے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے سابق قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی بڑھانے سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں فاٹا کی جنرل نشستوں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 12 اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 16 سے بڑھ کر 24 ہو جائیں گی۔ پیر کو اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئینی ترمیم پر رائے شماری ہوئی۔ قبائلی علاقوں سے منتخب آزاد رکن اسمبلی محسن داوڑ کی جانب سے پیش کیے گئے آئینی ترمیمی بل سن 2019 کے حق میں 288 اراکین نے ووٹ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے نوجوان شاہ زیب کے قتل میں ملوث 2 مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ شاہ زیب کو سن 2012 میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں معمولی تلخ کلامی پر مجرم شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ عدالت نے شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی سراج تالپور کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے، جبکہ 2 مجرموں کی عمر قید کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دہشت پسند گروپ داعش کے اس دعوے کو کہ اس نے بھارت میں ایک صوبہ قائم کر لیا ہے رد کرتے ہوئے بھارتی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ اس شدت پسند اسلامی تنظیم کی طرف سے محض پروپیگنڈا ہے اور عراق میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کی یہ ایک ناکام کوشش ہے۔ داعش نے گزشتہ جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس سے وابستگی جتلانے والے مقامی عسکریت پسند کی حفاظتی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں ہلاکت کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا۔ سری نگر میں پولیس نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا مقامی شخص شورش زدہ ریاست میں سرگرم داعش کے عسکری گروپ کا زندہ بچ جانے والا آخری رکن تھا۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس کے 2 آئل ٹینکروں کو متحدہ عرب امارات کے ساحل پر اتوار کی صبح تخریبی کارروائی کے ذریعے بھاری نقصان پہنچایا گیا، لیکن نقصان کی تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ سعودی مملکت کے وزیر توانائی نے بتایا کہ ان میں سے ایک ٹینکر سعودی بندرگاہ راس تنورہ کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے اس نے امریکہ کے لیے تیل لے کر جانا تھا۔ امریکہ نے پیر کی صبح مبینہ تخریب کاری کا ایک انتباہ جاری کیا ہے،
جس کا نشانہ متحدہ عرب امارات کے ساحل پر بحری جہاز ہو سکتے ہیں۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آنے والی اطلاعات میں متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے مطابق فجیرہ بندرگاہ کے قریب 4 تیل بردار بحری جہازوں کو تخریبی کارروائی کے ذریعے نقصان پہنچایا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اماراتی حکام کے مطابق تخریب کاری آبنائے ہرمز سے کچھ ہی فاصلے پر کی گئی۔ فجیرہ بندرگاہ کو خطے کا تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت کا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے تاحال تخریب کاری کی نوعیت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چین کی درآمدات پر محصولات میں اضافے کے جواب میں چین بھی امریکی درآمدات پر محصولات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کڈلو نے اتوار کو فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی لڑائی سے دونوں فریقین متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی کسانوں کو اس تجارتی لڑائی کا زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے جو سویابین، مکئی اور گندم چین کو فروخت کرتے ہیں۔ اقتصادی مشیر لیری کڈلو کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے برآمدات میں کمی پر ان کسانوں کو $12 ارب کی سبسڈی دی تھی۔ ضرورت پڑنے پر اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کو $200 ارب کی چینی مصنوعات پر محصولات کی شرح کو 10% سے بڑھا کر 25% کر دیا تھا، جبکہ $300 ارب کی چینی مصنوعات پر بھی محصولات بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم کڈلو نے کہا کہ ان محصولات میں اضافے کا اثر کچھ مہینوں بعد ظاہر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے تاہم پیر کے روز ٹویٹر پر ایک پیغام میں چین پر زور دیا ہے کہ وہ جوابی حملہ نہ کرے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو حالات بدترین ہو جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم عین اس جگہ میں ہیں جہاں چین کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو برسلز میں یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے ہیں، جو یورپی دورے کی ان کی پہلی منزل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون مارگن اورٹیگاس نے پیر کے روز کہا کہ پومپیو یورپین اتحادیوں سے ملاقات کریں گے اور ان سے اسلامی جمہوریہ ایران کے تازہ ترین دھمکی آمیز بیانات اور اقدامات پر بات کریں گے۔ اورٹیگاس نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ اتحادیوں اور ساجھے داروں کے ساتھ قریبی روابط جاری رکھیں گے اور مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں امریکہ کے مشترکہ مفادات کو یقینی بنائیں گے۔ پومپیو کا اس سے پہلے ماسکو جانے کا پروگرام تھا، جہاں انہوں نے امریکی سفارتکاروں اور تاجروں سے ملاقات کرنا تھی۔ اتوار کو دیر گئے اس دورے میں تبدیلی کی گئی اور وزیر خارجہ نے پہلے بیلجیم میں قیام کیا ہے۔ سری لنکا میں ایسٹر دھماکوں کے بعد مسلمانوں کی املاک پر حملوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس پر حکام نے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا فیصلہ مساجد پر پتھراؤ اور مسلمان تاجروں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد کیا گیا ہے۔ سویڈن کے وکلائے استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کے خلاف آبروریزی کا مقدمہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ سویڈن کے وکلائے استغاثہ نے سن 2010 میں اسانج کے خلاف ابتدائی الزامات پر مقدمہ قائم کیا تھا۔ اس مبینہ جنسی حملے پر تحقیقات 7 سال بعد اس وقت روک دی گئی تھیں جب اسانج نے لندن میں ایکویڈور کے سفارت خانے میں پناہ لے لی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔